اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ اعلیٰ کریں گے۔ جو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سورہ کی تھی 86 نمبر، اس سے بالکل اگلی سورہ ہے یہ 87 نمبر سورہ ہے۔ مکی ہی سورہ ہے اور 19 آیات ہیں ٹوٹل، چھوٹی سی ہی سورہ ہے، کچھ بڑی سورہ نہیں ہے۔ اب چھوٹی چھوٹی سورہ ہی ہیں، قرآن پاک کا اینڈ ہے تو وہ ہم ساری وہ ہم دیکھیں گے، جس میں خاص کر کے قرآن جو مین ٹاپک جس کو میں یہ کہہ رہا ہوں، جس کی یہ پلے لسٹ ہے، قرآن پاک کا جو مین ٹاپک ہے، جن جن سورہ میں وہ ڈسکس ہوا ہے، وہ انشاءاللہ ساری اب آگے سورہ کرتے جائیں گے۔ اب کیونکہ یہ ہیں ہی چھوٹی چھوٹی سورہ، 15 20 10 سے 20 تک کی ہی آیات ہیں ان کی، تو اب پہلے تو ہم نے صرف وہ والی سورہ کی ہیں جن میں شروع میں ہی یہ ٹاپک بیان ہوا ہے، یا پوری کی پوری سورہ ہی اسی ٹاپک پہ ہے۔ لیکن اب ہیں ہی چھوٹی چھوٹی سورہ، تو اگر کسی کا شروع میں اگر نہیں بھی ذکر اور اوورآل سورہ اسی ٹاپک پہ ہے اور اوورآل اس میں ذکر ہوا ہے، تو وہ ہم کر لیں گے کیونکہ ہیں ہی چھوٹی چھوٹی۔ اس کی سورہ نمبر 1 آئے اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر۔ تو اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے کے حکم سے یہ سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے، اور وہ بہت ہی بلند ہے۔ اس کی آگے ڈیٹیل بیان ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 2، مطلب وہ کس کی پاکیزگی بیان کرنی ہے؟ جو بہت ہی بلند ہے۔ اور اس نے کیا 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 ہے؟ آیت نمبر 2 میں دیکھتے ہیں، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا۔ تو ہمارا قرآن پاک کا مین ٹاپک ہم کیا ہے، یا مین تو جو ہم اس ٹاپک کے اندر ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قیامت کا اور آخرت کا، اور اللہ کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے اور ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ لیکن اوورآل تو پورے دین کا پیغام وہ ایک لائن میں ہم بیان کر سکتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے جس نے پیدا کیا ہے، اور حکم بھی اس کا چل رہا ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ایک دن اس کے سامنے پیش ہو کے ہر چیز کا جواب دینا ہے جو ہم اس دنیا میں کرتے رہے ہیں، جو ہمیں اس نے اس دنیا میں موقع دیا، اس میں ہم نے کیا کیا کیا، اس سب کا جواب دینا ہے۔ یہ مین پیغام ہے ہمارے پورے دین کا اور قرآن پاک کا۔ تو یہ دیکھیں آپ سورہ نمبر 2 سے ہی، کہ جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا۔ ایک تو وہ کہ پیدا کرنے والا وہ ہے، خالق اور مالک وہ ہے۔ خالق بھی وہی ہے، مالک بھی، یہ ہم مالک والی بھی بات آگے پڑھ لیں گے، لیکن خالق وہ ہے۔ لیکن دوسری بڑی امپورٹنٹ ساتھ میں بات ہے کہ صحیح سالم بنایا، خالی بنایا نہیں ہے۔ اپنے آپ پہ غور تو کر کے دیکھو تو اس نے کیسی، یہ اللہ پاک کی کیسی شاہکار تخلیق ہے۔ اور جو ایون ایتھیسٹ ہیں یا کسی خالق پہ نہیں بھی بلیو کرتے، وہ بھی ذرا اس بات پہ تو وہ بھی غور کرتے ہیں، اس بات پہ تو وہ بھی رہ جاتے ہیں نا۔ ان کے پاس بھی جواب کوئی نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ اللاجیکل، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم لاجیکل بندے ہیں، اس لیے ہم کسی خدا کو نہیں مانتے۔ اور جب تخلیق کی بات آتی ہے تو وہ ان سے اللاجیکل بندہ کوئی ہوتا ہی نہیں دنیا میں۔ وہ لاجک کو بالکل آپ سمجھیں کہ لاجک کو سائیڈ پہ رکھ کے بات کرتے ہیں، اور ایسی فضول سی باتیں، فضول سی لاجکس بیان کرتے ہیں کہ جو کسی لاجک میں ہی نہیں آتی۔ تو وہ کسی پھر کبھی انشاءاللہ ٹاپک ہوگا تو اس پہ بات کریں گے بڑی ڈیٹیل سے۔ آیت نمبر 3، اور جس نے اندازہ کیا اور پھر رات دکھائی۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ جس نے اندازہ کیا اور پھر رات دکھائی۔ اندازہ کیا کیا؟ کہ یہ وہی پہلے تو ہم نے پڑھ چکا نا کہ اسی نے ہی بنایا، خالق وہی ہے۔ خالق نے ہمیں تخلیق ایک اندازے کے ساتھ کیا ہے۔ ہم کوئی انلمیٹڈ مخلوق نہیں ہے، ہم انلمیٹڈ اختیارات کے ساتھ مخلوق نہیں ہے۔ ہم ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جس کے پاس ہر اختیار ہے۔
وہ اس کائنات میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ بلکہ وہ اس دنیا میں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی اختیار نہیں دیا۔ نارملی نتیجہ وہی جو اللہ پاک نے جن رولز پہ یہ دنیا بنائی ہے، یہ کائنات بنائی ہے، نارملی نتیجہ ویسا ہی نکلتا ہے، کیونکہ رولز جو ہے نا، اگر رولز نہیں ہوں گے تو پھر یہ دنیا، یہ نظام چلے گا کیسے؟ وہ تو ہم پہلے بڑی ڈیٹیل سے پڑھ چکے نا کہ اس سب کو کچھ رولز کے ایک نظام کے تحت پیدا کیا ہے، اور وہ ہر چیز اپنے مدار میں، اپنے نظام میں چل رہی ہے، تو وہ ایک رولز ہیں پراپرلی۔ ان رولز میں وہ نتیجہ ایک سرٹن تو نکل آتا ہے، لیکن کیا وہ نتیجہ جو ہے یقیناً انسان اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ وہی ہی نکلے گا؟ ایسا اختیار تو کسی بھی انسان کے پاس نہیں ہے۔ نارملی نکلتا ہے، آپ کسی سامنے شخص کھڑے ہوئے کو گولی ماریں تو نارملی یہی ہوتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے، لیکن کیا یہ 100% ہے کہ وہ مر ہی جائے گا؟ نہیں۔ آپ نے تو اپنا ارادہ پورا کیا، آپ نے تو پورے ارادے کے ساتھ سامنے کھڑے ہوئے بندے کو گولی ماری۔ میں یہ گولی کی ایک ایکسٹریم ایگزامپل اس لیے دیتا ہوں کہ سب کو سمجھ آ جائے، ورنہ وہ باریکی کی اور فلسفیانہ بات کی جائے نا تو وہ پھر کئی نہیں بھی سمجھ آتی۔ تو فار ایگزامپل ایک سامنے بندہ کھڑا ہوا ہے اور آپ نے اس کو گولی ماری ہے، آپ نے اپنے پورے ارادے کے ساتھ اس کو مارنا چاہا ہے، تو کیا اس کے نتیجے میں ہمیشہ وہ مر جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ کسی انسان کے پاس کیا ایسا اختیار ہے کہ وہ ہمیشہ ہی ہر بندہ جس کو بھی گولی لگے گی وہ مرے گا ہی مرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آپ نے اپنے پورے اختیار کا، ارادے کا استعمال پورا کر لیا تو آپ کو اس کا اجر ملے گا، آپ کو قتل کا ہی ملے گا۔ وہ اگلا نہیں مرا، وہ بچ گیا ہے۔ زیادہ تر مر جاتے ہیں لیکن ہمیشہ 100% نہیں مرتے، تو یہ اختیار نہیں بھی۔ تو اللہ پاک نے یہ اس آیت میں جو بات بیان ہو رہی ہے، اور جس نے اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی۔ اب یہ جو اندازہ ہے، یہ آپ دیکھیں، جو اندازہ ہے مینز سارٹ آف، آپ اس کو تقدیر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو اندازہ کیا اور پھر اس کی رستہ بھی، اس میں کامیاب ہونے کا رستہ بھی دکھا دیا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ سی چیز ہے، اس کو اگر میں تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں، ہماری ارد گرد آپ انسان کو چھوڑ کے باقی سب کو جتنے بھی دیکھیں، جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، وہ اندازے اللہ کے اس نظام کے مطابق ہی چل رہی ہیں۔ ہر چیز آپ دیکھ لیں، اللہ کے نظام کے مطابق ہی چل رہی ہے۔ پورے کا پورا ایکو سسٹم دیکھ لیں، پورے کی پوری کائنات کا سسٹم دیکھ لیں، کائنات میں سے پھر ہمارا سولر سسٹم دیکھ لیں، یہ سورج، چاند، ستارے اور یہ خود زمین اپنے ایک مداروں میں وہ ایک اندازے کے ساتھ سب کچھ چل رہا ہے۔ خود اس زمین پہ آ جائیں تو آپ یہ دیکھیں، آپ اپنے واٹر سائیکل دیکھیں، آپ ہواؤں کا تناسب اور وہ مناسب دیکھیں، اور پرندے دیکھیں، جانور دیکھیں، یا پودے دیکھیں، یا درخت دیکھیں، یا پانیوں کا بہنا دیکھیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنے ایک، اور بارشوں کا آنا، اور یہ پورا واٹر سائیکل ہی اس میں آ گیا، یہ ساری چیزیں اپنے ایک مدار اور ایک اندازے کے ساتھ ہی چل رہی ہیں۔ اب آ گیا انسان کی باری۔ اب انسان کی دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے اس کا حیوانی جسم جو کہ دوسرے جیسے جانور ہیں اسی طرح کا، آپ وہ دیکھیں، وہ بھی پورے کے پورے اندازے کے مطابق ہی چل رہا ہے۔ آپ اپنے اگر جسم پہ غور کریں تو ایک کوئی بھی انسان ہے نا، انسان دوسری ساری تخلیقات سے مختلف کیسے ہے کہ اس کے پاس شعور ہے، ایک شعور ہے جو ڈیفرنٹ ہے۔ باقی چیزیں وہی حیوانی ہی ہیں ہمارے پاس، صرف ایک شعور ڈیفرنٹ ہے۔ تو ہم ان شعور والے پارٹ کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، اس کو سیپریٹ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے حیوانی جسم پہ تھوڑا سا غور کریں تو وہ بھی تو ایک اندازے کے مطابق ہی چل رہا ہے نا۔ کیا وہ میرے شعور سے چل رہا ہے، میرے ارادے سے چل رہا ہے، میں فیصلہ کر کے اس کو چلا رہا ہوں؟ آپ اس بات پہ ذرا غور تو کر کے دیکھیں۔ کیا یہ جو آپ کے اندر
دل ہے یا گردہ ہے یا پھیپڑے ہیں، یہ میرے حکم سے یا میرے شعور سے چل رہے ہیں یا میرے اندازے سے چل رہے ہیں؟ یا مطلب میں اگر ان کو کہوں گا تو وہ چلیں گے اور نہیں کہوں گا تو نہیں چلیں گے؟ یا میں ان کی طرف، میرا دھیان ہے، میرا شعور ہے ان کی طرف تو وہ پھر چل رہے ہیں، میرا شعور نہیں ہوتا تو وہ کیا نہیں چلتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں ان کی طرف دھیان دوں، شعور کروں نہ کروں، جو مرضی کروں، وہ اپنے مدار میں، اپنے اندازے میں چلیں گے ہی۔ باقی بھی چیزیں دیکھ لیں، میرا بلڈ سرکولیشن ہے، یہ سرکولیٹری سسٹم جو ہمارا ہوتا ہے، یا اور بھی اندر ہمارے جتنے، آپ تھوڑا سا ان پہ ریسرچ کریں، غور تو کریں، کتنے کتنے سسٹمز ہیں ہمارے۔ ڈائجسٹو سسٹم ہے، یہ سرکولیٹری سسٹم ہے، پھر وہ مسلز کا اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ میرے شعور کے بغیر چل رہے ہیں۔ وہی ویسے ہی یہ حیوانی جسم، اسی لیے انسان کو حیوانی جسم بھی دیا گیا ہے اور ساتھ میں شعور ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو جو ہیں وہ اب میرے شعور کے علاوہ چل رہی ہیں، یہ چلیں گی۔ اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی اچھا میں کھاؤں گا نہیں تو نہیں چلیں گے، چلیں گے تو وہ پھر بھی لیکن شاید صحیح نہیں چلیں گے۔ میں اچھا نہیں کھاؤں گا تو وہ صحیح اچھا نہیں چلیں گے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ آپ ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں کیا اپنے شعور سے ان سب کو چلا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے شعور کے بغیر بھی وہ چل رہے ہیں۔ اب آگئی دوسری چیز، شعور۔ تو ایک شعور ہی ڈیفرنٹ ہے نا، تو اس شعور کے لیے یہ اس آیت کی اگلی جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ بتا دیا، اور پھر راہ دکھائی، اس شعور کو راہ دکھائی۔ اب وہ شعور میں، یہ جو شعور ہے نا ہمارا، اس میں ہمیں کچھ تھوڑی بہت ہمیں آپ سمجھیں کہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے، کچھ تھوڑا بہت ہمیں اختیار دیا گیا ہے اس شعور میں، کہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں، ارادہ کر سکتے ہیں۔ اصل میں ارادے کی طاقت دی ہے۔ ہم جو ارادہ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، تو اس میں ہمیں اختیار کچھ دیا گیا ہے، کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے۔ اور اسی اختیار جو دیا گیا ہے وہ ارادے کا اور کوشش کا دیا گیا ہے۔ اس ارادے کی اور اس کوشش کی ہی پوچھ ہوگی۔ جو آخرت میں پوچھ ہونی ہے وہ اس کوشش اور ارادے کی ہونی ہے۔ یہ میں بار بار ریپیٹ کرتا آ رہا ہوں، ہم پہلے بھی اس پہ بڑی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن میں اب آج آپ کو بڑی ڈیٹیل سے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کا ایک حیوانی جسم ہے، اور اس کے ارد گرد جو باقی سارا سسٹم چل رہے ہیں وہ خود بھی اللہ کے ایک اندازے کے اور حکم کے مطابق چل رہے ہیں، جن پہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ ساری چیزیں مجھے مل رہی ہیں، وہ سورج کی روشنی مجھے مل رہی ہے، وہ مجھے ہواؤں سے فائدہ اور پانیوں سے فائدہ، اور اس زمین سے جو اناج اگ رہا ہے یہ سارا اس پہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ اگ رہا ہے، یہ اللہ کے اس اندازے اور تقدیر کے حساب سے ہے۔ تو اس میں دیکھیں میں کہاں کھڑا ہوں، میں تو میرا صرف شعور ہے، میرا اپنا جو جسم ہے اس پہ بھی میرا اختیار نہیں ہے۔ یہ آپ اس بات پہ ذرا غور کر کے تو دیکھیں کہ جو میرا یہ حیوانی جسم ہے اس پہ بھی تو میرا اختیار نہیں ہے، یا ہے؟ میں ایک نارمل بات کروں، اب آپ اختیار کی وہ بندہ عجیب سی وہ لاجکس بیان کریں کہ میں اپنی انگلی کاٹ سکتا ہوں، میں فلانا کر سکتا ہوں، وہ تو آپ ایک درخت بھی کاٹ سکتے ہیں، وہ تو کوئی چیز بھی کاٹ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک میں نارمل انسان کی نارمل ذہن کے ساتھ، اس کے جو نارمل وہ چل رہا ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کے اپنے جسم پہ تو کوئی وہ نہیں ہے، میز اس کو چلانے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہاں، اس کو اچھا رکھے، برا رکھے، اس کو کاٹے یا اس کو کٹ لگائے یا سنوارے یا اچھے سے بنائے، اس کو اچھے سے رکھے یا ایکسرسائز کرے، جم جوائن کرے، وہ تو اس کا اختیار ہے، وہ تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے چلنے میں تو اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ تو چل رہی ہیں چیزیں، چلیں گی، لیکن ایک شعور ہے جس میں ہمیں تھوڑا اختیار دیا گیا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے یہ
یہ آخری اس آیت کا جو آخری پارٹ ہے وہ ہے، اور پھر راہ دکھائی، اس شعور کو صحیح اللہ کے راستے میں سیدھے ہدایت کے راستے پہ چلنے کے لیے راہ دکھائی، اور وہ راہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے، وہ یہ ہمارے سامنے ہے قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ظاہری بات ہے دو چیزیں ہیں قرآن اور سنت ہمارے پاس جو سیدھی راہ دکھاتی ہیں ہمیں۔ آیت نمبر 4، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی، یہ اللہ کی ہی پاکی ہی بیان کی جا رہی ہے، پاکی جو ہم نے شروع پہلی آیت میں پڑھی وہی آ رہی ہیں، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی۔ اب یہ گھاس سے مراد گھاس بھی آپ لے لیں، یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نباتات ہوتے ہیں، یہ جو زمین سے کچھ نباتات اگتے ہیں ہمارے کھانے کے لیے، ان کی، یہ گھاس کی بھی کر لیں، ایک مثال دی جا رہی ہے، اگلی آیت سے واضح ہو جائے گی۔ آیت نمبر 5، پھر اس نے اس کو سیاہ کوڑا کر دیا۔ اب یہ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے کہ ایک تو گھاس پیدا کی، اور اس پیدا کرنے کے بعد اس نے ختم بھی ہونا ہے۔ تو ہمارا انسانوں کا بھی ایسا ہی ہے کہ ہم پیدا ہوئے تو ایک دن مرنا بھی ہے، تو اس کی طرف بھی دھیان دلایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 6، ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اصل میں وہ ان کو وہ یاد کرنے کی کہا جاتا ہے، ایسا روایات میں یا احادیث میں ایسا آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی بولنے کی یا یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو ان کو یہ ہم پہلے بھی یہ اسی طرح کی آیات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں آلریڈی، تو ایک دو جگہوں پہ ایسی بات آئی ہے کہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کو یہ پڑھا دیا جائے گا یا یاد کرا دیا جائے گا۔ آیت نمبر 7، مگر جو کچھ اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ اب یہ ایکسیپشن بھی دے دی کہ اگر کچھ اللہ چاہے تو وہ ہو سکتا ہے، جو اللہ چاہے وہ ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 8، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے۔ تو آپ آیت نمبر 9، تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کو یاد کرا دیا جائے گا، اور آپ جو ہے نصیحت کرتے رہیں اسی قرآن پاک سے جو آپ کو یاد کرایا جا رہا ہے یا کرا دیا جائے گا، اس سے آپ نصیحت کرتے رہا کریں، یا ویسے بھی نصیحت کرتے رہا کریں۔ اگر نصیحت کچھ فائدہ دے کہ شاید ان لوگوں کو کچھ اس کا فائدہ ہو جائے۔ آیت نمبر 10، ڈرنے والا تو نصیحت لے گا۔ ہاں، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ نصیحت لے گا، جو نہیں ڈرتا وہ نہیں لے گا۔ آیت نمبر 11، بدبخت اس سے گریز کرے گا، کہ وہ جو ڈرنے والا ہے وہ نصیحت لے گا، اور جو بدبخت ہے وہ اس سے دور بھاگے گا۔ آیت نمبر 12، جو بڑی آگ میں جائے گا۔ اب یہ جو بدبخت ہے یہ بڑی آگ میں جائے گا۔ تو یہ دیکھیں ٹاپک تو سارٹ آف شروع سے ہی سٹارٹ ہو گیا، لیکن یہاں پہ اس کی واضح، اب آگے جو آیات ہیں وہ واضح اس کو ایکسپلین کریں گی، مینز ایک بیس بنا کے اب ان کو واضح واضح بیان کیا جائے گا کہ وہ جو بدبخت ہے جو گریز کرے گا وہ کیا ہوگا اس کے ساتھ، وہ بڑی آگ میں جائے گا۔ آیت نمبر 13، جہاں پھر نہ وہ مرے گا نہ جیے گا۔ تو وہاں نہ اس کو نہ جینے کے قابل زندگی ہوگی اور نہ ہی موت آئے گی، ایسی نوعیت ہوگی اس کی، جو کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا حالت ہوگی۔ آیت نمبر 14، بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا۔ فلاح کس کی ہے؟ فلاح کس کے پاس ہے؟ جو پاک ہو گیا۔ اب پاک یہ کس چیز سے ہے؟ پاک انہی برے کاموں سے ہے جن کا اللہ پاک نے اسی نصیحت جو ہے، جو ہمارے پاس نصیحت ہے، یا جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ راہ دکھا، ہم نے پڑھا نا وہ راہ دکھا دی گئی، تو وہ راہ جو ہدایت ہے اس میں جو کچھ بیان ہے اس پہ جو چلا اس نے فلاح پا لی اور وہ پاک ہو گیا۔ آیت نمبر 15،
اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا. یہ دیکھیں کہ اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا. تو اصل میں نماز بھی جو ہے وہ یاد دہانی ہی ہے، لیکن وہ اس کے 5 اسپیسیفک ٹائم مختلف اوقات میں دن کے اسی لیے رکھے ہیں کہ وہ 5 ٹائم آپ لوگ یا ہم لوگ اللہ کے سامنے اسی جو قیامت کے دن پیش ہونا ہے اسی کا ہی ایک 5 ٹائم اسی کی یاد دہانی کے لیے ہم اس کے سامنے پیش ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، پیش ہو جائیں. جیسے اللہ کے سامنے اس دن پیش ہو کے کھڑے ہونا ہے نا، تو سیم ایز اٹ از یہ نماز 5 ٹائم ہم اسی کی یاد دہانی کرتے ہیں کہ ہمیں مختلف اوقات میں یاد رہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو ہم اپنے دن میں جو کام کرتے ہیں وہ اسی حساب سے کریں. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جس نے اپنے رب کا نام یاد کیا، تو اس کے علاوہ جو ٹائم ہے بیچ میں اس میں بھی اللہ کے نام کے یاد رکھنا مینز جو بھی کر رہے ہوں تو ہمیں پتہ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں یہ اچھا جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے کرنا چاہیے، اس سے ڈر کے رہنا چاہیے جو پہلے ہم پڑھ چکے کہ ڈرنے والے جو ہیں وہ فلاح پا گئے. آیت نمبر 16، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. اب یہ دیکھیں کوئی بھی انسان ہم میں سے زیادہ ہمارا کیونکہ دھیان وہ ہمارا جو ہے ترجیحات وہ چھوٹے چیزوں پہ ہوتی ہے کہ مجھے یہاں پہ فائدہ ہو رہا ہے، یہ دیکھو ایسے کرنے سے تو مجھے فائدہ ہو، میرے بچے اچھی جگہ پڑھیں گے، میں ایک بڑا گھر بنا لوں گا، بڑی گاڑی لے لوں گا. تو یہ دنیا ہے. یہاں پہ یہ مراد بالکل نہیں ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے. ہاں آپ اپنی حلال کمائی سے جو مرضی کریں، لیکن برے طریقوں سے ایسے کام کرنے سے منع ہے. اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کے بس جی وہ جنگلوں میں چلے جائیں اور وہ وہاں پہ جی بس اللہ کو یاد کریں، اور وہ تو یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. اسی دنیا میں رہیں لیکن اور جائز طریقے سے آپ جتنا مرضی کمائیں. اللہ نے ہمیں یہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ نعمتیں تو اصل میں میرے مومنوں کے میرے مومن بندوں کے لیے ہی ہیں، ہاں لیکن آخرت میں خالصتاً میرے مومنوں کے لیے ہوں گی، کیونکہ دنیا میں تو سب کو مل رہی ہیں، جو نہیں بھی مانتے ان کو بھی تو مل ہی رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے، اور بلکہ ہم وہ بھی پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما. تو وہ بھی تو ہم پڑھتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو وہ بھی پڑھتے ہیں نا. تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کے نہیں، دنیا میں لیکن جائز طریقے سے جو مرضی کریں. آپ بڑی اچھی گاڑی لیں، بڑا اچھا گھر بنائیں، بڑے اچھے بچوں کو بڑا اچھا پڑھائیں، لیکن جائز سے، کسی کا حق چھین کے نہیں. آیت نمبر 17، اور آخرت بہت بہتر ہے اور بہت بقا والی ہے. تو جو لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ آخرت اصل میں بہتر ہے، اور وہ اصل میں ہمیشہ والی چیز وہ ہے، تو اس پہ فوکس کرو بجائے اس کے دنیا کے. آیت نمبر 18، یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین ایک ہی ہے، اور یہ اور بھی بہت جگہوں پہ ہے. انشاءاللہ میں اس پہ بھی ایک ٹاپک کروں گا کہ قرآن پاک میں دیکھیں ایٹ لیسٹ 15-20 جگہوں پہ تو میں جانتا ہوں کہ بلکہ زیادہ ہیں اس سے 15-20 پہ میں یقینی طور پہ ابھی آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے ذہن میں ہے وہ میں جانتا ہوں کہ بالکل واضح واضح بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں پہلے سب دینوں میں بھی یہی چیزیں تھیں. تو وہ انشاءاللہ اس پہ پورا ایک ٹاپک کروں گا میں. تو یہ باتیں پہلی کتابوں، تو اب یہ دیکھیں یہ پچھلی کتنی باتیں کی ہیں، یہ ساری باتیں ہی پچھلی اگر کتابوں میں ہیں تو دین تو ایک ہی ہے نا. پھر دین ایک ہی ہے. اسی دین کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب یہ دیکھیں آگے وضاحت بھی کر دی، یہ آخری آیت ہے اس سورہ کی 19 نمبر آیت میں وضاحت کر دی ہے ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں. تو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اوورآل ہی ہو گیا نا، بنی اسرائیل سارا ہی ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو بنی اسرائیل سٹارٹ ہو رہے.
یا بلکہ ان کے بیٹے کے بیٹے سے سارٹ آف آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن مطلب ہے تو وہی ہی، دین تو وہی ہے۔ ہاں اب یہ ضرور بات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتابیں اب چینج ہو چکی ہیں، وہ اللہ کی جو اصل اللہ کا کلام ہے وہ نہیں رہی، تو بہت ساری اس میں چینجز ہو چکی ہوئی ہیں۔ یہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ ہمیں کیا عیسائیوں کو اور یہودیوں کو مسلمان کہنا چاہیے؟ تو نہیں، وہ یہودی اور عیسائی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا دین کو چینج کر دیا، وہ اب مسلمان نہیں کہہ، اور مسلمان کہلانے کے لیے ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لانا، اللہ پہ تو وہ ایمان لاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ضروری ہے، تبھی ہم ان کو مسلمان کہیں گے۔ لیکن دین تو ایک ہی ہے، دو کہ انہوں نے اس کو چینج کر دیا، وہ اس طرح اس پہ عمل اب نہیں کرتے، لیکن دین اصل میں جو ان کا اصل دین تھا وہ تو سیم ہی تھا، وہ بھی اس اپنے وقت کے مسلمان ہی تھے۔ آپ اس سورہ پہ ضرور غور و فکر کریے گا، ترجمہ بہت ضروری ہے، اس کو پڑھیں اور غور و فکر کریں، ساتھ میں عربی بھی ضرور پڑھیے گا، اور مین مقصد میری ان ویڈیوز کا اور اس چینل کا بھی یہی ہے کہ آپ غور و فکر کریں اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پڑھیں، سمجھیں اور ان پہ غور و فکر کریں۔ آہستہ آہستہ ایسے ہی نالج بڑھتا 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 آپ 2-4 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو بھی ویسے ہی بڑی کلیئر چیزیں ہو جائیں گی۔ اور میں کوشش کرتا ہوں تھوڑی بہت ڈیٹیلز بتا دوں، یہ کوئی حتمی ڈیٹیلز نہیں ہوتی، میں بس اپنی جو میری ایکسپیرینس ہے یا جو ریسرچ ہے قرآن پاک کے اس کے مطابق کچھ نہ کچھ بتا دیتا ہوں۔ مین مقصد ہے کہ آپ غور و فکر کریں، جو آپ اپنا ذہن بنائیں گے وہ اصل چیز ہے، اس پہ آپ جو اپنا فیصلہ کریں گے۔ جزاک اللہ۔